وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ شکر ایک ایسی دولت ہے اور ایک ایسی نعمت ہے، اگر کسی مسلمان کو میسر آ جائے اللہ تعالیٰ اسے ہر شخص سے، ہر چیز سے بے نیاز کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے راضی ہوتے ہیں، اور ناشکری انسان کو سب کچھ ہوتے بھی ذلیل و رسوا کرتی ہے، بندوں کی نظر میں بھی اور اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بھی۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں ضرور تم کو زیادہ نعمت دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب ضرور سخت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر یہ وعدہ فرمایا ہے اگر تم میرا شکر کرو گے میں تمہاری نعمت کے اندر اضافہ کر دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے اور میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک بے شمار مثالیں ہمیں ملیں گی کہ جن جن لوگوں نے اللہ کی ناشکری کی وہ اللہ کی پکڑ میں آئے اور عذاب الہی کے حقدار ٹھہرے، اور جنہوں نے شکر کیا اللہ نے ان کی نعمتوں میں اور اضافہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کے اوپر من و سلوہ اترتا تھا، پکا پکایا بہترین کھانا، نہ پکانے کی محنت نہ خریدنے کی مشقت، لیکن جب انہوں نے شکری کی پھر انہیں وہ خریدنی بھی پڑی اور پکانی بھی پڑی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا جب جب ناشکری ہوئی اللہ کی عذاب کی گرفت میں وہ آئے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام بذات خود اللہ کی بہت بڑی نعمت تھے، لیکن ان کی نافرمان امتوں نے ان کی نافرمانی کی، عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر لکھتے ہیں، امام مسلم نے لکھا اس کو، ترمذی نے بھی ہے، سنن نسائی نے بھی اس کو لکھا، امام احمد بن حنبل نے اس کو لکھا۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، صحابی رسول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ آپ زوجہ نبی ہیں، آپ حضور کی کوئی عجیب ترین بات بتائیں، یعنی تو مجھے بہترین بات بتائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور ایک رات جب میرے خیمے میں اور میرے بستر استراحت پر تشریف لائے تو مجھ سے کہا، اے عائشہ مجھے اپنے رب کی عبادت کے لیے جانے کی اجازت دے، اجازت دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ اگرچہ میں آپ کی قرب کو، آپ کی صحبت کو پسند کرتی ہوں، لیکن میں آپ کی مرضی کے اوپر اپنی مرضی قربان کرتی ہوں اور رب کی اجازت کی عبادت کے لیے آپ کو اجازت دیتی ہوں۔
آقا کریم بستر عائشہ سے اٹھے، وضو فرمایا اور نماز پڑھنی شروع کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے اس قدر آنسو بہے کہ آپ رکوع میں ہیں تو آپ رو رہے ہیں، سجدے میں ہیں تو رو رہے ہیں، یہاں تک کہ اسی طرح رات گزر گئی۔ صبح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کہی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتی ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ حالانکہ اللہ پاک نے آپ کو معصوم پیدا فرمایا ہے، آپ کے سبب سے ہماری بخشش اور امت کی مغفرت اور بخشش وابستہ ہے، تو آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے کہ انسان کو اللہ کی نعمت ملنے کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیشہ انسان کو نیچے دیکھنا چاہیے اور انسان کو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان اپنی صحت کو دیکھے، جس طرح بھی چل رہی ہے، لیکن اگر نیچے دیکھے تو ایسے افراد بھی ہیں جو چل ہی نہیں سکتے، جو بول ہی نہیں سکتے، جو دیکھ ہی نہیں سکتے، جو سن ہی نہیں سکتے، ہاتھ کو جھپش نہیں دے سکتے، حرکت نہیں دے سکتے، اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتے، لاچار اور مجبور اور پیرالائز پڑے ہیں۔ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ رب کی مخلوق نہیں ہے؟ حضور کی امت نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے ہوں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناشکری شیطان کا کام ہے اور شیطان کے وسوسوں کی پیداوار ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے جو رزق دیا کھانے کے لیے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے پہننے کے لیے جو لباس دیا اس کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے۔ رہنے کے لیے جو جگہ عطا کی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چلنے پھرنے کے لیے جو اللہ پاک نے مسافر طے کرنے کے لیے سواری دی اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے بے نیاز کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو غنی کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اللہ سے راضی رہتا ہے۔ رسالہ قشیریہ میں امام ابو القاسم قشیری آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ تو سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، مال تیرا ہے، ہر شے تیری ہے، تیرا شکر بھی کیسے ادا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، جب تو میرا شکر ادا کرنے کے لیے میری بارگاہ میں عاجزی کرتا ہے، میری بارگاہ میں انکساری کرتا ہے، میری بارگاہ میں تو لاچار ہو کے آتا ہے، یا اللہ میں بے بس ہوں، سب طاقتیں سب عطائیں تیری ہیں، سب توفیقیں تیری ہیں، تو تیرا یہ عاجز ہو کے آنا اور عاجزی انکساری کرنا، یہی میری بارگاہ میں تیرا شکر ہے۔ کیونکہ انسان کے پاس جب صحت ہو اور مال آ جائے تو انسان شکر بے مہار ہو جاتا ہے۔ انسان پھر اپنی صلاحیت کو سامنے رکھتا ہے کہ میری محنت ہے، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، تو یہ پھر وہ اپنی محنت اور اپنی اسٹرگل کو ترجیح دیتا ہے، حالانکہ یہ اللہ کا فضل ہے۔
اللہ کا فضل نہ ہوتا تو انسان کبھی بھی کامیاب اور بامراد نہ ہو سکے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنے میں عافیت ہے۔ جس نے اللہ کی ناشکری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر پکڑ اور عذاب جو ہے وہ بڑا ہی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی پیغمبر کا گزر ایک پتھر سے ہوا، انہوں نے کیا دیکھا؟ اس پتھر سے پانی رس رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ اس پتھر سے پانی کیوں رس رہا ہے؟ اللہ پاک نے اس پتھر کو قوت گویائی عطا کی۔ اس نے کہا میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کہ دوزخ کا جو ایندھن ہے یہ پتھر اور انسان ہوں گے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہیں جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے جو پتھر استعمال ہوں گے میں بھی ان میں نہ آ جاؤں۔ تو میں اللہ کے خوف سے، ڈر سے رو رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے دعا کی، یا اللہ اس پتھر کو پتھروں میں شامل نہ فرمانا۔ پھر عرصہ کے بعد جب اس پتھر سے گزر ہوا تو پھر پتھر سے پانی رس رہا ہے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں ملتجی ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو بولنے کی طاقت عطا کی۔ حضرت پیغمبر نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ آپ کیوں پانی تم سے رس رہا ہے؟ اس پتھر نے کہا کہ پہلے اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر، عذاب جہنم کے خوف سے رو رہا تھا، اب اللہ کے شکر کے طور پہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں میری حال و شان کے مطابق کہ اللہ نے مجھے جہنم سے آزاد کر دیا۔ قرآن مجید کی آیت پاک کا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب بھی مشکل وقت آئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرنی ہے، نماز اور صبر سے مدد طلب کرنی ہے۔ مکاشفۃ القلوب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شکر نصف ایمان ہے، شکر آدھا ایمان ہے۔ جس نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھ لیا اس نے اپنے نصف ایمان کو مکمل کر لیا۔ اور پھر فرمایا کہ دل کا شکر یہ ہے کہ پوری مخلوق کے لیے نیکی کا ارادہ کرے، پوری مخلوق کے لیے نیکی کا ارادہ کرے۔ اب میں اور آپ غور کریں، ہم دل کے اس شکرانے کے لیے کہاں تک ہم صحیح ہیں؟ آج انسان اپنے اعمال کو نہیں دیکھتا اور انسان دوسروں کی فکر کرے وہ کیا کیا کر رہا ہے، کیسے زندگی گزار رہا ہے۔ فرمایا کہ دل کا شکر یہ ہے کہ پوری مخلوق کے لیے نیکی کا ارادہ کرے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی ہو سکتی ہے تو کر گزرے، اگر نیکی نہیں کر سکتا تو پھر مخلوق کے ساتھ برائی بھی نہ کرے۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے اور مسلمان کی یہ شان ہے۔ اور دل کا شکر، اس کے اوپر ایک حدیث پاک، ایک صحابی رسول ان کا باغ بڑا پھلدار پھولدار تھا، ایک دن اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے ایک فاقہ، ایک چڑیا، پرندے کے پڑپڑانے کی آواز سنی۔ جب تھوڑی سی توجہ دی تو پتہ چلا کہ اس باغ جو باغ کے ارد گرد ہے، باغ اتنا پھلدار پھولدار ہے تو اس کو اندر آنے میں مشکل ہو رہی ہے، اتنے گھنے درخت ہیں۔ تو دل میں خیال آیا کہ میرا باغ اتنا پھلدار پھولدار ہے۔ جب نماز ختم ہوئی تو خیال آیا کہ نماز کی حالت میں بھی تمہیں اپنے باغ کی فکر ہے۔ فوراً رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ، میں اپنا باغ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں، آپ اسے اللہ کی راہ میں صدقہ فرما دیں، کیونکہ یہ باغ حالت نماز کے اندر میرے اور رب کے درمیان رکاوٹ کا باعث بنا ہے۔ تو دل کا شکر، صحابہ کا تو بیان بڑا
مقام بلند تھا. دل کا شکر یہ ہے پوری مخلوق کے لیے نیکی کا ارادہ کرنا. اور پھر زبان کا شکر ہے. زبان کا ایک شکر ہے کہ ایسے کلمات زبان سے کہے جو اللہ کے شکر پہ دلالت کرتے ہیں. اور مزید اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان کی زبان چغلی سے، غیبت سے اور مخلوق کو نقصان پہنچانے کے عمل سے جو ہے وہ رکی رہے. مخلوق کو نقصان پہنچانے کے عمل سے رکی رہے. یہ پھر زبان کا شکر ہے. پھر آنکھوں کا شکر ہے. آنکھوں کو ہر اس کام سے روکے رکھنا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے. جس سے اللہ نے اس کے رسول نے روکا ہے. اور جب کسی مسلمان کا عیب دیکھے تو اس پر پردہ ڈالے. اس پر پردہ ڈالے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کے عیب کو دیکھتا ہے جو اس کی ذات کے متعلق ہے، کسی مخلوق کو اسے نقصان نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا عیب دیکھتا ہے جو اس کی ذات کے متعلق ہے، پھر اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے. فرمایا کہ سترہ اللہ اس بندے کے اوپر قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا جب کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. تو کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے. لیکن آج صورتحال یہ ہے، ایک تو یہ کہ اچانک کسی کے عیب کا بندے کو پتہ چل جائے، کسی کے عیب کو دیکھ لے لاشعوری طور پہ، اس کا ارادہ نہیں تھا، کسی ایسی مجلس میں گیا، کسی ایسی جگہ پہ گیا، وہاں سننے میں ملا، وہاں اس نے دیکھ لیا، اس کو اللہ تو واقعات پتہ لگے. ایک تو یہ ہے، فرمایا ایسی حالت میں بھی اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا، اللہ اس کے عیب پہ پردہ ڈالے گا. لیکن ایک دوسری کیفیت ہے کہ خود کسی کے عیبوں کو تلاش کرنا، خود کسی کے ایسی چیز کو تلاش کرنا جس سے وہ اس بندے کو ڈیگریڈ کر سکے، جس سے اس بندے کی بے عزتی کر سکے. یہ بہت ہی زیادہ مذموم ہے، بہت ہی زیادہ مذموم ہے. فرمایا کہ آنکھوں کا شکر یہ ہے جب کسی مسلمان کا عیب دیکھے اس پر پردہ ڈالے. پھر کانوں کا شکر ہے کہ جب تو کسی کے عیب کو سنے یا ایسی بات سے اپنے کان کو روکے رکھ جس سے اللہ تعالیٰ نے سننے کو منع فرمایا ہے. حضرت اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ گزرے اللہ کے نیک بندے. اسم کا معنی ہوتا ہے بہرا، سن نہ سکے. قرآن مجید کی آیت ہے سن بکم او یلفظ لا یرجعون. یہ کافروں کے مشرکین کے بارے میں ہے کہ ان کے آنکھوں سے اندھے ہیں، کانوں سے بہرے ہیں، زبان سے یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ سن ہی نہیں سکتے اور یہ لوٹنے والے نہیں ہیں. فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. اسم کا معنی بہرا ہونا. تو ان کا نام تو کوئی اور تھا. ان کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آیا. جب مسئلہ پوچھنے آیا تو اس سے کوئی ایسی کوئی طبعی بات ہو گئی، یعنی ان کی ہوا خارج ہوئی جس سے اسے بڑی ندامت ہوئی، آواز پیدا ہوئی. تو یہ بزرگ تھے، انہوں نے جب محسوس کیا کہ اب یہ مسئلہ پوچھنا چاہتا تھا لیکن اب یہ شرمندہ ہو گیا ہے، تو انہوں نے اپنے سر کو تھوڑا سا اور قریب کیا اس کے چہرے کے اور کہا کہ اونچی آواز سے مسئلہ پوچھو، مجھے سنائی کم دیتا، مجھے سنائی کم دیتا. تو اس نے کہا کہ سائل نے کہا اسے تو سنائی نہیں دیتا. اس کی شرمندگی ظاہر ہو گئی، دور ہو گئی اور اس نے مسئلہ بتایا اور مسئلہ پوچھ لیا. تو یہ ہے کہ انسان کانوں کا تقویٰ، کانوں کا شکر یہ ہے کہ جب بندہ کسی کا عیب سنے اس کے اوپر پردہ ڈالے یا ایسی بات سے اپنے کانوں کو روکے رکھے سننے سے
جن سے اللہ نے جن کو سننے سے اللہ نے منع فرمایا ہے. تو واجب الاحترام اسی طرح پورے جسم کا شکر ہے. انسان کو اللہ نے صحت دی ہو تو پھر اپنی اس جسم کو اللہ اس کے رسول کی تابع فرمانے کے اندر لگائے. سنن ترمذی کی روایت ہے، سنن ابن ابو داؤد کی بھی ہے، مسند امام احمد کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. دیکھنا ہو انسان کو خود اپنے آپ کو کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں کہ نہیں، تو اسے دیکھنا چاہیے کیا کسی بندے نے اس کے اوپر احسان کیا اور اس نے اس کا شکر ادا کیا. تو جو بندہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. مفسر قرآن شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وہ بندہ جو لوگوں کے احسان کا شکر ادا نہ کرے اور ان کی نیکیوں کا انکار کرے، وہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرے بھی تو اللہ اس کے شکر کو قبول ہی نہیں کرتا. دوسرا شیخ الحدیث صاحب اس کی تصریح لکھتے ہیں کہ وہ بندہ جس شخص کی عادت ہو وہ لوگوں کے احسانات کو فراموش کر دیتا ہے، ان کی نیکیوں اور اچھائیوں کا شکر ادا نہیں کرتا، تو جب آپ اس کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے وہ اپنی عادت و فطرت کے مطابق پھر اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اور تیسری اس حدیث کی شرح میں شیخ الحدیث صاحب لکھتے ہیں اس حدیث کا تیسرا معنی یہ ہے جو شخص لوگوں کی نیکیوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے بھی تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہی نہیں. حدیث پاک میں فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کی نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. اور ایک بڑی ہی خوبصورت بات محمود غزنوی اس کا بڑا محبوب غلام تھا ایاز. ایک دن محمود غزنوی بادشاہ ایاز کو وہ تربوز کھا رہا تھا یا خربوزہ کھا رہا تھا تو وہ اسے کاٹ کاٹ کے دے رہا تھا. یہ بھی محبت کا ایک طریقہ ہے. اور یاد اسے بڑے محبت سے بڑے ذوق و شوق سے کھا رہا تھا. تو محمود غزنوی نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ پھل کا جو دانہ ہے یہ بڑا میٹھا ہے جسے ایاز بڑے مزے سے کھا رہا ہے. اس نے بھی اسی پھل کے دانے سے ایک ڈلی کاٹ کے جب کھائی وہ انتہائی بد مزہ اور انتہائی پھیکی یا انتہائی ترش تھی. اس نے فوراً پھینک دی. محمود غزنوی نے کہا کہ میں تمہیں اتنی دیر سے جب یہ کاٹ کے دے رہا ہوں اور تم بڑے مزے اور لطف سے کھا رہے ہو تمہیں ترش نہیں لگا، بد مزہ اور بد ذائقہ نہیں لگا. ایاز نے کہا بات یہ ہے کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جن سے عرصہ دراز سے میں بڑی نعمتیں کھا رہا ہوں. تو اگر آج ان ہاتھوں سے کوئی بد ذائقہ چیز آ گئی ہے تو شکر یہ ہے کہ مجھے آج اسے بھی قبول کرنا چاہیے. انسان کو اللہ کی نعمتوں کی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی زندگی کتنی نعمتیں عطا کی. تو جب کوئی مشکل وقت آ جائے تو اس مشکل وقت آزمائش کے اندر بھی انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں چلا گیا نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں نعوذ باللہ من ذالک. نہ شکری اور نہ کفری کی کفر کے کلمات کہنا. اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے. ایک ولی اور بزرگ دعا مانگ رہے ہیں. کسی نے ان کو دیکھا
وہ روزانہ اس جگہ پہ آتے اور دعا مانگتے. عرصہ گزر گیا. ایک دن انہوں نے دیکھنے والے نے پوچھ لیا کہ میں روزانہ دیکھتا ہوں تم ایک ہی دعا مانگتے ہو اور مانگے جا رہے ہو, تم تھکتے نہیں, کیا تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی؟ اس بندے نے کہا کہ میری دعا قبول ہو یا نہ ہو میں مانگتا رہوں گا. اس شخص نے کہا جب تمہاری دعا قبول ہو تمہارا مانگنا سمجھ میں آتا ہے, تو جب قبول نہیں ہو رہی اور عرصہ دراز گزر گیا ہے تو پھر بھی مانگے جا رہے ہو, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس بزرگوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ یہ کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے در کا ہی بھکاری بنا کے رکھا ہوا, اس کے در پہ آ جانا بھی ایک بڑی نعمت ہے, اس نے مجھے کسی اور کے در کے اوپر نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا نعمتوں کے اوپر یہ اس کے خوشی کا باعث ہے اور اس کی رضا کا باعث ہے, اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے. تو جب بندہ اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سے ناراض ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی نافرمانیوں کے باوجود ان کو نعمتیں عطا کر رہا ہے تو فرمایا کہ یہ اس کی طرف سے بندوں کے لیے ڈھیل ہے کہ اب بھی باز آ جا, اب بھی باز آ جا. یعنی جب انسان نہ نماز پڑھے, نہ روزہ رکھے, نہ اس کی اطاعت کرے, اس کی نافرمانی میں زندگی گزارے اور اس کے اوپر نعمتوں کی بیمار ہو, تو یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے. اللہ فرماتا ہے جب باز آ جائے, اب باز آ جائے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے. اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو اسے اور عطا کر رہا ہے. یہ اللہ کی ڈھیل ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی رحیم و کریم ہے اور بڑا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر رحم فرمانے والا ہے. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور گھر میں روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ٹکڑے کو اٹھایا, اس کو سونگا اور پھر اسے تناول کر دیا اور فرمایا اے عائشہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. جو گھر والے کسی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے یا اس سے نفرت کرتے ہیں, فرمایا کہ ان کے پاس میں بہت کم وہ واپس لوٹ کے آتی. تو یہ تو ایک روٹی کی مثال حضور نے دی ہے, ورنہ کوئی بھی اللہ کی نعمت ہو جب انسان اس نعمت کی ناشکری کرتا ہے تو پھر واپس پلٹ کے آنا اس کا بڑا مشکل ہے. اس لیے آج قرآن و حدیث سے چند ایک باتیں اللہ کی نعمت کی شکرانے کے اوپر میں نے عرض کی ہیں کہ جب انسان اللہ کی نعمت ملنے پہ شکر ادا کرتا ہے اللہ اس نعمت کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے, اور جب بندہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ نے فرمایا عذابی لشدید کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے.